سلمان صاحب آج کی بڑی ڈیولپمنٹ، صدر عارف الوی کی جانب سے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے ایڈوائس پر میں نے اسمبلی تحلیل کی، میں چاہتا ہوں کہ انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی روز میں ہوں، اسی لیے انہوں نے تاریخ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات 6 نومبر 2023 کو کروائے جائیں۔ سر کیا ہونے جا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو صدر مملکت کا جو خط ہے وہ سجسٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ انہوں نے باقاعدہ جو کیلکولیشن کی ہے 90 ڈیز کے حوالے سے کہ 89th ڈے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اس نومبر کی تاریخ تک، 6 نومبر کی تاریخ تک، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر باقاعدہ الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام جو قانونی نقطے ہیں یعنی آئینی نقطے ہیں وہ پیش کر دیے ہیں۔ اب گیند ریکمینڈڈ ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سجسٹ کیا ہے، ریکمینڈڈ کیا ہے۔ اچھا اب یہ گیند تو الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے۔ اچھا بہت سے لوگوں کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بطور صدر مملکت کم اور پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پہ بڑا رول پلے کیا ہے، مان لیتے ہیں، وہ ایک الیکشن کمیشن بھی ہے جو آج کل ایک ترجمان بنا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور الیکشن کی ڈیٹ بقول بلاول بھٹو کو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این کے لوگوں کو معلوم ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہونا ہے۔ یہ ڈیٹ کس نے ان کو بتائی ہے کہ پہلے ہفتے میں ہونا ہے؟ کوئی کیا الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا اعلان کیا ہے؟ کوئی انہوں نے شیڈول دیا ہے کہ جناب ہم فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن کروائیں گے، چلیں ڈیٹ نہیں دے رہے، ہم پہلا ہفتہ بتا رہے ہیں؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ ابہام تو خود پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے نا الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے۔ میں کہتا ہوں فروری میں بھی الیکشن ہونے تھے تو آپ باقاعدہ کوئی اعلان کر دیتے الیکشن کمیشن، اب الیکشن کمیشن نے تو اعلان نہیں کیا، اور یہ بات بہت سے قانونی ماہرین انکلوڈنگ سابق وزیر قانون جو شہباز شریف حکومت کے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ بھی یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ دیکھیے بات بڑی سادی سی ہے کہ اگر اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے پریزیڈنٹ نے تو پریزیڈنٹ ہی تاریخ دینے کا مجاز ہے۔ اچھا ہم بنیاد کس کو بنا رہے ہیں؟ الیکشن ایکٹ کو۔ یہ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ الیکشن ایکٹ کو بنیاد بنا رہے ہیں، اس کی جو ہوئی ترمیم ہے، تو کانسٹیٹیوشن کہاں گیا کہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا یا الیکشن ایکٹ پریویل کرے گا؟ اب اس کے اندر ہم پھنس کے رہ گئے ہیں۔ ہمیں بہت سے ماہرین بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو گئی ہے اس لیے یہ اختیار وہاں چلا گیا ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن بڑے واضح طور پہ یہ اختیار جو بتاتا ہے کہ 90 ڈیز سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں حلقہ بندیوں کے بارے میں بھی سن لیں، جب آپ نے نشستوں میں اضافہ نہیں کرنا کیونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے، اسمبلی کی موجودگی میں نشستوں کا اضافہ ہو سکتا تھا نا نئی حلقہ بندیوں کے نتائج پہ، تو جب وہ نہیں ہونا تو پھر آپ محض حلقہ بندیوں کی بنیاد کے اوپر اس کو کیسے جواز بنا کر الیکشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک اور ابہام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن کب ہونا ہے اس کے بارے میں اب ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن مسلسل تاریخ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ صدر مملکت کو میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے تو سجسٹ کیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے، الیکشن کمیشن کی گیند میں ڈال دیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی سجسٹ کر دیا کہ یہ معاملہ آپ کورٹ سے رہنمائی لے لیں۔ اب یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ میں نے کہا تھا نا کہ جب سیاستدان اپنے فیصلے نہیں کرتے تو وہ معاملات کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں، یہاں الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان جو تناؤ ہمیں نظر آیا ہے یا تنازع نظر آیا ہے، یہ معاملہ بھی اب لگتا ایسے ہے جیسے نئے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ طے کریں گے کہ الیکشن کب ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ جب آپ کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ تو عدالت میں چلا گیا نا، پھر عدالت کا جو فیصلہ آئے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔